السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 کے بچوں، آج ہم سبق نمبر 6 کی جو ہے ریڈنگ کریں گے۔ سبق نمبر 6 کی چلیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی فون، آج ہم ٹیلی فون کے بارے میں جانیں گے۔ رفیہ منظور الامین نے مضامین کے علاوہ کہانیاں اور نیچر بھی لکھے ہیں۔ آج کی زندگی میں بہت سی چیزیں روزمرہ کے استعمال کی ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے ٹیلی فون کے بارے میں بہت سی کارآمد باتیں لکھی ہیں۔ ٹیلی فون اب دنیا کے لیے کوئی نئی چیز نہیں رہا۔ اسے اسکاٹ لینڈ کے ایک سائنسداں گراہم بیل نے ایجاد کیا تھا۔ اس کی ظاہری شکل سے تو سبھی واقف ہیں۔ یہ آلہ ایک ڈبے کی طرح ہوتا ہے جس کے اوپر نمبروں کا ایک ڈائل لگا ہوتا ہے۔ ڈبے پر ریسیور رکھا ہوتا ہے جس میں ایک طرف سے سنا اور دوسری طرف سے بولا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اس سادے سے آلے سے آواز دور دور تک کیسے پہنچتی ہے۔ یہ بتائیں گے کہ جو ٹیلی فون کی آواز کو کس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کے پاس پہنچایا جاتا ہے اس کو، اور اسے ایجاد کرنے والے جو ہے اسکاٹ لینڈ کے ایک سائنسداں گراہم بیل نے جو ہے اس ٹیلی فون کو ایجاد کیا تھا۔ دراصل ٹیلی فون میں ہماری آواز کی لہریں بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے بجلی جو ہے اپنی بٹن کو جو ہے آن کرنے سے فوراً جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، اسی طریقے سے ہماری آواز بھی بجلی کی طریقے سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ کام ریسیور ہی میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم بولتے ہیں، آواز ریسیور میں موجود دھات کے بنے ہوئے ایک پتلے سے پردے سے ٹکراتی ہے۔ یہ پردہ آواز کی ان لہروں کو فوراً بجلی کی لہروں میں تبدیل کر کے آگے دھکیل دیتا ہے، لیکن یہ تبدیلی آواز کے اتار چڑھاؤ کو اپنی جگہ قائم رکھتی ہے، اور ہم فون پر کسی کی آواز سنتے ہیں تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ریسیور کے اندر جو ایک پردہ لگا ہوتا ہے، اسی پردے کا سارا کمال ہوتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو پردہ جو ہماری آواز کو ایک بجلی کی طرح جو ہے تبدیل کر کے اس آواز کو جو دوسری جگہ جو ہے ڈھکیل دیتا ہے، اور وہاں ہماری آواز آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، اور لیکن ہماری آواز میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی انسان کسی سے فون پر بات نہ کیا ہو کبھی، لیکن اگر ایک پہلی مرتبہ اگر اس سے بات کر رہا ہے تو وہ اس کی آواز کو نہیں پہچان پاتا ہے، اور ہم فون پر کسی کی آواز سنتے ہیں تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سے بجلی آسانی سے گزر سکتی ہیں، مثلاً پیتل اور تانبے کے تار اور دوسری دھاتیں، لیکن بعض چیزوں میں سے بجلی نہیں گزر پاتی، جیسے کپڑا، لکڑی اور کانچ وغیرہ۔ بجلی کی اس خاصیت سے فائدہ اٹھا کر ریسیور اور ٹیلی فون ٹرانسمیٹر میں تانبے کے تار سے ناطہ جوڑا جاتا ہے جس کا تعلق ٹیلی فون پردے سے ہوتا ہے۔ ماؤتھ پیش یعنی ریسیور کا وہ حصہ جس میں بولا جاتا ہے میں ایک کٹوری سی رکھی ہوتی ہے جس میں دانے دار کاربن بھرا ہوتا ہے۔ اسی کٹوری کا ڈھکنا عین ٹیلی فونی پردے کے نیچے ہوتا ہے۔ جیسے ہی پردے سے آواز ٹکراتی ہے، وہ آواز کی اتار چڑھاؤ کے مطابق دبنے اور ابھرنے لگتا ہے۔ چونکہ اس سے لگا ہوا کاربن والی کٹوری کا ڈھکنا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ وہی عمل دہراتا ہے۔ نتیجے کے طور پر کاربن بھی ابھرنے اور سکڑنے لگتا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹیلی فون کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے، سمجھے، اسی پردے کا سارا کمال ہوتا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو پردہ جو ہے اوپر نیچے اٹھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو آواز جو ہے پتہ چل جاتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے غصے میں بول رہا ہے یا پیار سے بول رہا ہے۔ یہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی ہیں اور ٹیلی فون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو اس میں ابھی جو ہے 1.5 صفحہ اور بچا ہوا ہے، تو پھر کل انشاءاللہ جو ہے اسی سبق کی پھر ریڈنگ ہوگی۔ آپ لوگ اس کو اچھی طرح ریڈنگ کر لیں گے۔